بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بہت سے ساتھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا عورت حیض کی حالت میں یعنی ماسک کے ٹائم میں یا نفاس کی حالت میں یعنی بچے کی ولادت اور پیدائش کے بعد کچھ دنوں تک عورت کو جو خون آتا ہے تو اس کو نفاس کا ٹائم اور نفاس کی حالت کہتے ہیں، تو کیا عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے اور وظائف وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ تو دیکھیں ناظرین، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پوری تفصیل سے بتاؤں گا کہ حیض کی حالت میں عورت کیا پڑھ سکتی ہے، کیا نہیں پڑھ سکتی. ناظرین، سب سے پہلے بات تو حیض اور نفاس کی حالت میں، ماسک کا جو ٹائم ہے اور نفاس کی جو حالت ہے، تو اس حالت میں عورت ایک تو نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح روزہ نہیں رکھ سکتی. پھر بہت سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو دیکھیے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی. ہاں، تسبیحات ہے، وظائف ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. درود شریف ہے، تسبیحات، جو وظائف ہیں، تو اگر عورت حیض اور نفاس کی حالت میں اگر تسبیحات اور وظائف پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. ہاں، اگر قرآن کی وہ آیتیں جس میں دعا کے معنی ہے، تو کوئی عورت اگر ان آیتوں کو جس میں دعا کے معنی ہے تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتی ہے تو پھر اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ ایسی آیتیں ہیں جن میں دعا کے معنی ہے. تو اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ان آیتوں کو اگر دعا کی نیت سے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے اگر پڑھتی ہے اور ان آیت کے ذریعے سے دعا مانگتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. ناظرین، بعض عورتیں ہیں جو قرآن پڑھاتی ہیں تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں قرآن پڑھا سکتی ہے؟ یا بہت سی بچیاں قرآن پڑھتی ہے تو کیا وہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ روانی کے ساتھ تو پڑھ نہیں سکتی اور پڑھا نہیں سکتی. ہاں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح پڑھانا بھی صحیح، پڑھنا بھی صحیح، لیکن اس وقت مقصد سکھانا ہو. جیسے کہ بہت سی عورتیں قرآن سکھاتی ہے اور بہت سی بچیاں قرآن سیکھتی ہیں، تو جو سیکھنے سکھانے کا جو موقع ہے تو اس میں اگر روانی کے بغیر ٹکڑا ٹکڑا کر کے پڑھے تو حیض کی حالت اور نفاس کی حالت میں پڑھ سکتی. جیسے مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے مالک یوم الدین، تو سیدھا مالک یوم الدین نہ پڑھے بلکہ مالک ہی پڑھے پھر اٹک جائے، پھر یومید پڑھے پھر اٹک جائے، پھر دین پڑھے. اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر سکھانے والی عورت سکھاتی ہے اور سیکھنے والی عورت سیکھتی ہے، پڑھتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن روانی کے ساتھ کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح روانی کے ساتھ پورا پڑھنا یہ کیا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ناظرین، اس میں بہت سے حضرات یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں عورت قرآن کو چھو سکتی ہے؟ تو دیکھیے، عورت حیض یا نفاس کی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتی. ہاں، اگر کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ کے ذریعے سے کیا کرتی ہے، پکڑتی ہے، تو پھر اس طرح پکڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، دوسری جو دینی کتابیں ہیں جیسا کہ سیرت کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے اس حالت میں پکڑے، لیکن اگر ایسے ہی پکڑتی ہیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری ایک بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ کیا حیض یا نفاس کی حالت میں عورت تفسیر کی کتاب کو چھو سکتی ہے؟ تو دیکھیے، اس میں اگر تفسیر کی کوئی کتاب ہے جس میں قرآن کی آیتیں کم ہیں اور ترجمہ اور اسی طریقے سے تفسیریں کیا ہے زیادہ ہے، تو پھر اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب اس تفسیر کو اگر وہ کیا کر رہی، پڑھ رہی ہے، اس وقت قرآن کی جو آیتیں اس کو ہاتھ نہ لگائے. اس کتاب کو چھونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اس کا مطالعہ کر رہی ہے عورت، اس وقت جو اندر قرآن کی آیتیں جو لکھی ہوئی تو اس کو کیا نہ لگائے، ہاتھ نہ لگائے. ہاں، اگر اس طرح ہے کہ قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں اور تفسیر اور ترجمہ کیا ہے، کم ہے، تو پھر اس کتاب کو چھونا بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے. اوپر جو میں نے مسئلہ بتایا اس میں کہ ترجمہ اور تفسیر کیا ہے زیادہ ہے، قرآن کی آیتیں کم ہے، تو اس کو چھونے میں تو کوئی حرج نہیں.
لیکن اگر قرآن کی آیت کیا ہے زیادہ ہے اور تفسیر اور ترجمہ کیا ہے کم ہے، پھر اس کو چھونا کیا ہے مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن اس کو چھونا کیا ہے مکروہ ہے۔ ناظرین آخر میں ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، جو عورتیں جو پڑھی لکھی ہے، دینی علم ہے، ان کے پاس وہ سمجھ جائے گی کہ جب وہ قرآن کی جو تفسیر ہے اس کا مطالعہ کرے تو قرآن کا وہ ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے، مفہوم نہیں ہے اور محاوری ترجمہ نہیں بلکہ لفظی کیا ہے، قرآن کے لفظ لفظ کا کیا ہے ترجمہ کیا ہوا ہے، لفظی کیا ہے ترجمہ ہے، تو اس ترجمے کو بھی احتیاط یہ ہے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں نہ چھوئے، اس لیے کہ فقہاء نے بات لکھی ہے کہ اگر قرآن فارسی میں لکھا ہوا ہو تو اس کو بھی حیض یا نفاس کی حالت میں چھونا صحیح نہیں۔ ہاں اگر کوئی کپڑا وغیرہ سے اگر چھوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فارسی میں لکھا ہے تب بھی یہ لکھا ہے، تو اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا لفظی کیا ہے ترجمہ ہے تو پھر اس کو نہ چھوئے۔ ہاں اگر اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے تو پھر اس کو چھوئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آخر جو میں نے مسئلہ بیان کیا، جو عورتیں پڑھی لکھی وہ سمجھ جائے گی۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔